آپ کو اسلامی سال مبارک ہو۔ جی ہاں، محرم الحرام جب بھی آتا ہے، نیا اسلامی سال ہمارے درمیان ہوتا ہے۔ یہ مہینہ بڑا مبارک اور بڑی یادیں ہیں اس مہینے سے۔ آئیے اس مہینے سے متعلق چند مدنی پھول سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر در صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عاشورہ کے دن اپنے بال بچوں کے کھانے پینے میں خوب زیادہ فراخی اور کشادگی کرے گا، یعنی زیادہ کھانا تیار کر کے خوب پیٹ بھر کر کھلائے گا، اللہ عز و جل سال بھر تک اس کے رزق میں وسعت اور خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، عاشورے کی آمد ہے، تیاری کر لیجئے، اپنے گھر والوں پر کشادگی کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو نوازا ہے خوب اپنے گھر والوں پر خرچ کیجیے، پیٹ بھر کر اس دن ہم نے کھلانا ہے انشاءاللہ۔ اس دن جو اپنے گھر والوں کو اس طرح ان کی خدمت کرتا ہے، پیٹ بھر کر کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ سال بھر اس کے رزق میں وسعت اور برکت عطا فرماتا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مفسر شہید حکیم و ملت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں، محرم کی نویں اور 10ویں کو روزہ رکھے بہت ثواب کا پائے گا۔ بال بچوں کے لیے 10ویں محرم کو خوب اچھے اچھے کھانے پکائے تو انشاءاللہ عز و جل سال بھر تک گھر میں برکت رہے گی۔ بہتر ہے کہ کھچڑا پکا کر حضرت شہید کربلا سیدنا امام حسین کی فاتحہ کرے کہ بہت مجرب، بڑا ہی مؤثر اور آزمودہ ہے۔ اسی تاریخ یعنی 10 محرم الحرام کو غسل کرے کہ تمام سال انشاءاللہ عز و جل بیماریوں سے امن میں رہے گا، کیونکہ اس دن آب زمزم تمام پانیوں میں پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو عاشورہ کے دن غسل بھی کرنا ہے۔ اسی طرح سردار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یوم عاشورہ عصمت سرما آنکھوں میں لگائے تو اس کی آنکھیں کبھی نہ دکھیں گی۔ سبحان اللہ۔ عاشورہ کے دن سرما بھی آنکھوں میں لگانا ہے۔ بہت ساری احادیث، بہت سارے فضائل، بہت سارے واقعات فضائل درود میں ملتے ہیں۔ ایک بڑا ایمان افروز واقعہ، اور یہ واقعہ ہے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا۔ آپ شیر خدا ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے قریبی ساتھی ہیں، خاندان نبوت کے آپ اہم ترین رکن ہیں، مگر غربت اور فقر و فاقہ والی زندگی، سبحان اللہ، یہ اختیاری فقر تھا، ورنہ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جو دعا فرمائیں تو فرشتے جنت کی سوغات لے کر آ جائیں۔ تو ایک بھکاری آپ کے پاس آیا، اور اس نے، آپ بھی بیٹھے تھے اور آپ کے سامنے کچھ کفار بھی بیٹھے تھے، تو بھکاری پہلے کفار کے پاس گیا، جا کے اس نے ان سے سوال کیا، تو ان غیر مسلموں نے ازراہ مذاق، معاذ اللہ، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا مذاق اڑانے کے لیے بھکاری کو کہا ان کے پاس جاؤ تو وہ تمہیں عطا کریں گے۔ وہ بھکاری آپ کے پاس آیا، بظاہر مالی طور پر آپ کے پاس کوئی چیز ایسی نہ تھی کہ آپ اسے دیتے۔ آپ نے کیا کہا کہ اس نے ہاتھ پھیلایا ہوا تھا، تو آپ نے 10 بار درود پاک پڑھا اور اس بھکاری کی ہتھیلی پر دم کر دیا، اور اسے کہا کہ بکچی بند کر لو، اور وہاں جا کر کھولو۔ جن لوگوں نے میرے پاس بھیجا ہے نا، جن غیر مسلموں نے مذاق اڑانے کے لیے بھیجا، جاؤ ان کے پاس جا کے بکچی کھولنا۔ اچھا، وہ سارا دیکھ رہے، وہ اور ہنسنے لگے کہ کچھ بھی نہیں دیا، پھونک مار دی اور کہا مٹھی بند کرو، جا کے ادھر کھول دینا۔ تو یہ بھکاری گیا اور جا کر جب ان غیر مسلموں کے سامنے مٹھی کھولی تو اس مٹھی میں دینار موجود تھا۔ دینار کہتے ہیں سونے کی اشرفی کو۔ اب جب یہ کرامت دیکھی تو کئی غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہ درود پاک کی بھی فضیلت ہے، اور درود پاک پڑھا کس نے یہ اس کی بھی فضیلت۔ درود پاک یہ رزق میں بھی برکت لاتا ہے اور بہت ساری برکتیں لاتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ ویسے تو عاشورہ کا دن اور بھی بہت سارے اسلامک ہسٹری میں واقعات ہوئے، مگر جس واقعے کا ہم ذکر کرتے ہیں جو واقعہ کربلا ہے،
آلموسٹ 1400 سال گزر گئے. ہم میں سے کئیوں کے والدین کا انتقال ہو گیا ہوگا، دادا دادی دنیا سے چلے گئے ہوں گے، کسی کی ماں کو والد کو گئے ہوئے 4 سال 5 سال 10 سال ہو گئے ہوں گے، مگر 2 4 5 سال کے بعد غم کی شدت کم ہو جاتی ہے. یاد بھی آتا ہے تو وہ تکلیف نہیں ہوتی جو تکلیف جب گئے تھے تو ہوتی تھی. مگر یہ کیسا واقعہ ہے کہ 1400 سال گزر گئے، آج بھی جب اس واقعے کا ذکر ہوتا ہے تو عاشقان اہل بیت کے دل چھلنی ہو جاتے ہیں، آج بھی دل غم سے لبریز ہو جاتا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت یہ جو صلاۃ و سلام میں جو ہم شعر پڑھتے ہیں، کس قدر یوں سمجھیے کہ ہمیں میسج ملتا ہے کہ کتنا ظلم ہوا تھا اس کے اندر. جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. دھوکے سے بلایا گیا تھا، لڑنے نہیں گئے تھے. اور پھر کون تھے، مرتبہ کیا تھا، اسٹیٹس اور مقام کیا ہے. ذرا امام حسین کے بارے میں سنیے کہ آپ امام علی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا کام. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسہ رسول ہیں، مولا کائنات مولا علی اور جگر گوشہ رسول سیدہ فاطمہ بطول کے شہزادے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا نام حسین اور شبیر رکھا. امام حسین کی کنیت ابو عبداللہ ہے، لقب صفت رسول اور ریحانۃ الرسول یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پھول ہیں. میرے آقا انہیں سونگھا کرتے تھے. امام حسین کی جو سٹارٹ ہے نا، ذرا اس کو سمجھو. ہمارے گھر میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کسی بزرگ کی جو ہے وہ تحنیک کہتے ہیں، اس کو گٹی کہتے ہیں، کہ ان کے منہ سے کچھ شہد چٹا کر انہیں لگا دیں، یا کوئی بزرگ آ کر جو ہے ان کے کانوں میں اذان دے دیں. مسجد کے امام صاحب کو بلایا جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا، اچھی بات. مگر امام حسین کی قسمت پر ہماری جانیں قربان، ان کو جب تحنیک دینے کا وقت آیا نا تو کوئی کھجور چبا کر نہ دی گئی، کوئی شہد نہ چٹایا گیا، بلکہ کونین کے والی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان امام حسین کے منہ میں دے دی. یعنی لعاب رسول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک لعاب سے پہلی غذا جو اس جسم میں جا رہی ہے وہ پیارے آقا کا لعاب دہن ہے. اچھا، پہلی آواز کیا سنی امام حسین نے؟ آئے ہائے، ان کی قسمت دیکھو. ان کے کانوں میں آواز پہلی آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کا نام لیا جاتا ہے، مگر وہ نام لینے والا کون ہے؟ وہ حبیب خدا ہے. پیارے آقا نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے کان میں اذان دی. کبھی کاندھے پر بٹھاتے ہیں، کبھی گود میں اٹھاتے ہیں، کبھی انہیں سونگتے ہیں، کبھی انہیں چومتے ہیں، اور فرماتے حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. کبھی جنتی نوجوانوں کے سردار کہا اور کبھی اپنے پھول کہا. اس قدر بڑا مرتبہ ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حسن حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں. یہاں تک فرمایا کہ جس نے ان دونوں سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی. یہ سب کچھ فضائل تھے، مگر پھر بھی انہیں ستایا گیا. کا واقعہ کئی بار سنا ہوگا اور سنتے رہتے ہیں. عاشورے کا دن آتا ہے، روزہ بھی رکھتے ہیں، لنگر بھی پکاتے ہیں، نیاز بھی کھاتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں. ابھی پڑھ رہے تھے میں تو پنجتن کا غلام ہوں. بہت اچھی بات ہے، کرتے رہنا چاہیے. مگر سوال یہ ہے کہ یہ کربلا کا واقعہ مجھے اور آپ کو پیغام کیا دیتا ہے؟ سیکھنا کیا ہے؟ صرف واقعہ سننا ہے، دکھ دل میں آتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس سے امپلیمنٹیشن کیا کرنا ہے؟ اپنی ذات میں فرق کیا آیا؟ کئی بار عاشورہ آ کر گزر گیا، کئی بار واقعہ کربلا کو سنا، مگر اپنے اندر اپنی ذات کے اندر کیا تبدیلی آئی؟ آج میں کچھ آپ کو
واقعہ کربلا پیغام کیا دیتا ہے؟ واٹ از دا میسج آف کربلا؟ یہ پیغام کیا دیتا ہے یہ واقعہ؟ اس بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جب ولادت ہوئی نا، تو آپ کی ولادت کے ساتھ ہی یہ خبر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دی گئی تھی کہ امام حسین کو شہید کیا جائے گا۔ ابھی پیدا ہوئے ہیں، اتنی بڑی خوشی ملی ہے، اور یہ خبر بھی دے دی گئی کہ انہیں آپ کی امت کے لوگ ہی شہید کریں گے۔ کچھ روایتیں سناتا ہوں۔ ام الفضل فرماتی ہے کہ میں ایک روز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو آپ کی گود میں دیکھا۔ کیا دیکھتی ہوں کہ پیارے آقا کے مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ کیا حال ہے؟ فرمایا میرے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے خبر دی کہ میری امت فرزند کو قتل کرے گی۔ میں نے کہا کیا اس کو؟ فرمایا ہاں، اور میرے پاس اس کے مقتل کی سرخ مٹی بھی لائے، یعنی جہاں شہید کیا جائے گا نا، اس جگہ کی مٹی بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کر دی گئی۔ اللہ اکبر۔ ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے پاس وہ فرشتہ آیا جو اس سے پہلے کبھی حاضر نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے عرض کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کیے جائیں گے، اور اگر اب چاہیں تو میں آپ کو اس زمین کی مٹی ملاحظہ کراؤں جہاں وہ شہید ہوں گے۔ پھر انہوں نے تھوڑی سی سرخ مٹی پیش کی۔ اللہ اکبر۔ کربلا کے میدان کا بھی پتا تھا، شہید ہونے کے بارے میں بھی پتا تھا، اور صرف نبی پاک کو نہیں، بی بی فاطمہ کو بھی معلوم تھا، مولا علی کو بھی معلوم تھا، صحابہ کرام میں بھی یہ بات مشہور ہو چکی تھی۔ ایک بار سفر صفین میں مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ تھا جب نینوا کے قریب پہنچے جہاں حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار اقدس ہے، تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ندا کی، اے ابو عبداللہ فرات کے کنارے ٹھہرو۔ میں نے عرض کی کس لیے؟ فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ امام حسین فرات کے کنارے شہید کیے جائیں گے، اور مجھے وہاں کی ایک مشت مٹی بھی دکھائی۔ Everybody knows، سب کو معلوم تھا کہ امام حسین آگے جا کر شہید ہوں گے۔ بڑا اہم سوال کرنے جا رہا ہوں۔ جب سب کو معلوم تھا اور سب پیار بھی بہت کرتے تھے، محبت بھی بہت تھی، نبی پاک اپنا پھول کہتے، نبی پاک کے نواسے ہیں، آقا چومتے تھے انہیں، تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ خاتون جنت بی بی فاطمہ تو ماں تھی نا امام حسین کی، وہ آتی نبی پاک کے پاس کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی دعا اللہ رد نہیں فرماتا، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دینا کہ حسین سے یہ آفت ٹل جائے، حسین اس امتحان میں مبتلا نہ کیا جائے، انہیں شہید نہ کیا جائے، حضور آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو دعا قبول ہو جائے گی۔ کبھی مولا علی نبی پاک سے عرض کرتے کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، حضور آپ ہاتھ اٹھا دیں، اتنا پیار کرتے ہیں حسین سے، اللہ سے دعا کریں اللہ اس مصیبت کو ٹال دے۔ حضور دنیا والے آ کر آپ سے اپنی مصیبتیں ٹلوانے کی دعا کرتے ہیں، آپ اپنے نواسے کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ اکبر۔ اس بات سے جواب کیا مل رہا ہے؟ معلوم سب کو تھا مگر سب تیار بھی تھے، اس امتحان پر راضی بھی تھے، اپنے بچے کو پال رہے تھے، اس لیے کہ اس نے شہید ہونا ہے، اس لیے اس کی تربیت ہو رہی ہے کہ اس نے امتحان میں کامیاب ہونا ہے۔ پہلا پیغام کیا مل رہا ہے کہ زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے۔ اے پنجتن کے ماننے والوں سنو، تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو شکوہ ہے، شکایت ہے، بس یار سر میں بہت درد رہتا ہے، بخار جاتا ہی نہیں، ہر وقت کمر دکھتی رہتی ہے، کاروبار تو بالکل نہیں چل رہا، گھر میں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، کیا کروں، دین کا کام کرتا ہوں کوئی حوصلہ نہیں بڑھاتا، میرا بیان سننے کے لیے لوگ نہیں آتے، میں جناب مدنی قافلے پہ جاتا ہوں سہولت نہیں ملتی، اس لیے اب دل نہیں لگتا۔ چھوٹی سی تکلیف پر دل توڑ لیتے ہو،
اور کہتے ہو پنجتن کا غلام ہوں. سنو زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. وہ امتحان تھا اور وہ تیار تھے, اور آج ہم چھوٹی سی مشکل پر گھبرا جاتے ہیں. حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہم سے بتا دیا گیا ہے کہ ایگزامینیشن امتحان تو آنا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. کیا فرمایا؟ ہم ان قریب تمہیں آزمائیں گے. یس یو ہیو ٹو بی ایگزامن, تمہیں آزمایا جائے گا. کن کن چیزوں سے لسٹ بھی دے دی گئی. تمہیں بھوک سے آزمایا جائے گا, تمہارے مال کم ہو جائیں گے, پھلوں میں کمی ہوگی, بیماری آ جائے گی, خوف بھی آئے گا, بھوک بھی آئے گی. وہ ساری چیزیں جو ہماری زندگی میں آتی ہیں نا, قرآن نے کم و بیش سب بیان کر دی کہ یہ پرابلمز آئیں گی, زندگی ایسے ہی نہیں گزر جانی. پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, خوشخبری ہے صبر والوں کے لیے. مشکل آتی ہے, صبر کرتے امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ, جب وہ کسی مصیبت سے گرفتار ہوتے ہیں پھر کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, ہم اللہ ہی کا مال ہے اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. پہلے سے تیار رہتے ہیں صبر والے. اللہ والے مشکل کے لیے ریڈی رہتے ہیں, اور ہم اپنے آپ کو کربلا والوں کا غلام تو کہتے ہیں, مگر چھوٹی سی مشکل آئے تو ایسی پریشانی کا اظہار کریں گے, اتنے شکوے, اتنی شکایات, اور اللہ کی بارگاہ میں کمپلین ہو رہی ہوتی ہے, پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی. ایسی زبان چلتی کیسے سمجھ نہیں آتا کہ جو بندہ یہ کہے کہ پتہ نہیں میری کون سی غلطی ہو گئی. ارے ہماری غلطیاں اتنی ہیں کہ ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے. ہم پر تو آگ پر سے یہ کم ہے. ایک بزرگ کہیں جا رہے تھے, سر پر خاک گری, کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے. لوگوں نے کہا آپ کے سر پہ مٹی گر گئی, آپ شکر ادا کر رہے ہیں. کہتے ہیں عمل تو ایسے ہے کہ آگ گرنی چاہیے, عمل تو میرے ایسے ہیں کہ آگ برسنی چاہیے تھی, مٹی گری ہے اس لیے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. اپنے اعمال اتنے برے ہوتے تھے, ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرا قصور کیا ہے؟ اللہ اکبر, اللہ کھانا دے رہا ہے, روٹی دے رہا ہے, سانس دے رہا ہے, اس نے اعضاء سلامت رکھے, بہت کچھ دیا ہے ہمیں. شکوہ نہ کیا کرو, کربلا والوں کو یاد کیا کرو. یہاں ماشاءاللہ مبلغین بھی موجود ہیں, دین کا کام کرتے ہوئے بھی ڈیفیکلٹیز آتی ہیں, مشکل آتی ہے. کہیں درس دینے جاتے ہیں کوئی ہمیں نہیں دینے دیتا, مدنی قافلے میں گئے کو حوصلہ نہیں بڑھاتا, نیکی کی دعوت دینے گئے وہ جھڑک دیتا ہے, کبھی نگران سے اور کبھی ذمہ دار سے یا مدنی قافلے کے ساتھیوں سے کوئی انبن ہو جاتی ہے. ارے شیطان تو یہی چاہتا تھا کہ تم دل توڑ کر یہ نیکی کا کام چھوڑ دو. لوگ کہتے نہیں بھائی میں نہیں کرتا, آج نیکی کا زمانہ نہیں. اے میرے وہ اسلامی بھائیوں جو کسی چھوٹی سی تکلیف پر نیکی کو چھوڑ کر گھر چلے گئے, پھر کربلا والوں سے کیسی محبت ہے تمہاری؟ وہ تو نہیں گئے کربلا سے واپس, پیاس پانی بھی بند کر دیا, دھوپ بھی تھی, بھوک بھی تھی, دشمن بھی تھے. میر اہل سنت کا وہ شعر سن لو, آپ کہتے پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا, پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے. دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا. تو ہمیں مشکل سے گھبرانا نہیں ہے, امتحان آنا ہے. خوش نصیب وہ ہے جو امتحان میں صبر کا دامن تھامتا. کربلا کا دوسرا پیغام, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ لڑنے تو نہیں گئے تھے, آپ کو تو خط لکھ کر بلایا گیا تھا. لڑنے کے لیے فیملی لے کے کون جاتا ہے؟ آپ اپنے بچوں کو بھی لے جا رہے ہیں, اپنے جناب گھر والوں کو بھی لے جا رہے ہیں, خواتین بھی ساتھ ہیں. یہ تو مہمان بننے گئے تھے, انہیں تو بلایا گیا تھا کہ حضور آپ آئیے, ہم آپ کی بیعت کریں گے. مگر ان ظالموں نے دھوکہ کیا اور آپ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے. مگر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین چاہتے تو کمپرومائز کر لیتے, بات مان لیتے ہو. بہت ساری شریعت میں ایسی اجازتیں ہیں کہ جب جان جانے کا خوف ہو تو بہت سارے ناجائز کام بھی جائز ہو جاتے ہیں. اس کی تفصیل ہے پوری.
تو امام حسین کی بھی جان جانے کا خوف تھا، ان کے پورے خاندان کی جناب شہادت کا خوف تھا، آپ بھی یزید کی بات مان لیتے، کمپرومائز کر لیتے، کیوں بات نہیں مانی؟ کیوں باطل کے آگے سر نہیں جھکایا؟ وہ جانتے تھے اپنا مرتبہ کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نواسا ہوں، رہتی دنیا نے ایک مثال پکڑنی ہے، کیونکہ بات یہ لوگ یہ کہہ دیتے کہ جب امام حسین بات مان سکتے ہیں، امام حسین باطل کے ساتھ ہاتھ ملا سکتے ہیں، باطل کے سامنے کمپرومائز کر سکتے ہیں، تو جناب پہ ہم بھی کر لیں گے۔ انہوں نے سر کٹا دیا، نانا کے دین کے پرچم کو بلند کیا، باطل کے آگے سر نہ جھکایا، رہتی دنیا کے لیے پیغام دے دیا۔ مگر آج امام حسین کا چاہنے والا، کربلا کے والوں کا غلام کہلانے والا، آج لوگ کہتے نظر آتے ہیں کیا کرے جناب، ساری مارکیٹ جھوٹ بولتی ہے، ہم کو بھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے، کیا کریں جناب، ہم ملاوٹ نہ کریں، دوسرے لوگ ملاوٹ کر کے مال بیچ دیں گے، ہمیں اپنا کاروبار چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ارے بھائی، ہمارے خاندان کے رسم و رواج ایسے ہیں، ناچ گانے ڈول تماشے نہ کریں تو خاندان والے مذاق اڑائیں گے، ہمیں شادی میں کرنا پڑتا ہے۔ دوست کہتا ہے ارے سارے دوست غلط کام کرتے ہیں، میں ان کا ساتھ نہ دوں تو وہ میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ اکبر، میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ حسینیت ہے یا یزیدیت ہے؟ امام حسین جان قربان کر دی، 6 مہینے کے علی اصغر کو بھی شہید کروا دیا، مگر باطل کے آگے سر نہیں جھکایا۔ اور آج تھوڑے پیسوں کے لیے، چند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، کیا کروں سیٹھ ناراض ہو جائے گا اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا، نوکری میں اجازت نہیں ملتی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم چند پیسوں کی خاطر نماز ضائع کر دیتے ہو۔ وہاں تلواروں کے سائے تھے مگر میرے امام نے وہاں بھی سجدے کی، کربلا کی تپتی ریت پر بھی نمازیں ادا کی گئیں۔ سوچئے، جو بات بات پر کمپرومائز کرتے ہیں، بیرون ملک میں رہنے والے مجھے سن رہے ہوں گے، کیا کریں جناب، ہمارے ملک میں تو کرنا پڑتا ہے، یہاں رہنا ضروری ہے، یہاں رہنے کے لیے سارے کام کرنے ہوں گے۔ ارے کس نے کہا تمہیں وہاں رہنا ضروری ہے؟ میرے امام نے مدینہ چھوڑ کر مکہ اختیار کیا، مکے کے بعد کوفہ چلے گئے، جہاں جہاں اسلام کو ضرورت پڑی آپ نے وہاں سفر کیا، اور آخر کار کربلا کے میدان میں اپنی جان دے دی۔ اور تم چند سکوں کی خاطر یا تو مجبور ہو جاتے ہو اور کہتے ہو نہیں جناب کرنا پڑے گا۔ نہیں جناب، اللہ اور اس کے رسول کو جو پسند نہیں وہ ہماری زندگی میں نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں چلتا ہے، نہیں چلے گا بھائی، وہی چلے گا میری زندگی میں جو میرے رب کو راضی کرے، میرے حبیب کو راضی کرے۔ بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ بتا دیا۔ یہ مت سوچو کہ رشتہ دار کیا کہیں گے، خاندان کیا کہے گا، مارکیٹ میں لوگ کیا کہیں گے، بس ایک چیز کو سمجھ لو، کہتے انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ ارے میرے آقا اگر راضی ہو گئے تو رب بھی راضی ہو جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے کربلا والے تو 72 تھے، سامنے 22,000 کا لشکر تھا۔ سوال یہ ہے 72 جن میں بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، ان سے لڑنے کے لیے اتنا بڑا لشکر کیوں بھیجا گیا؟ 1000-2000 بھیج دیے جاتے ہیں۔ یزیدی بھی جانتے تھے کہ امام حسین کی رگوں میں شیر خدا کا خون دوڑ رہا ہے، ان کو قابو کرنا آسان نہیں ہے، جس طرف آئیں گے پشتوں کے پشتے لگا دیے جائیں گے، خوف ان کے دلوں پر طاری تھا۔ مگر سوال یہ ہے کہ جناب 22,000 کے لشکر میں تو ہزاروں لوگ زندہ واپس گئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس لشکر میں تو ایک ہی نوجوان واپس گیا، مرد تو ایک ہی واپس گیا نا، باقی سارے شہید ہو گئے۔ اور وہ کون تھے؟ امام زین العابدین عابد بیمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک سوال ہے، تقریباً 1400 ایئرز 1400 سال ہو گئے، پوری دنیا میں جو لوگ جاتے ہیں یا آپ بھی اپنے وطن میں جہاں جہاں جاتے ہیں، کبھی کوئی ایک بندہ ایسا ملا جو کہے کہ میں ان یزیدیوں کی اولاد سے ہوں جو امام حسین کے سامنے کربلا کے لشکر میں گئے تھے؟ ایک بندہ پوری دنیا میں نہیں ملتا، حالانکہ وہ ہزاروں واپس گئے تھے۔ ادھر والے لشکر میں، حق والے لشکر سے ایک واپس گیا تھا، اللہ نے ان کی آل میں کیسی برکت دی، دنیا کے کونے کونے میں حسینی سید مل رہے ہیں۔
یہ کیسے ہوا؟ ایک نوجوان واپس گیا مگر اتنی برکت، اتنے سید صاحبان، اللہ اکبر۔ علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، اس بات سے سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ بندہ جب کسی چیز کی قربانی دیتا ہے اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ انہوں نے جانوں کی قربانی دی، اللہ نے ان کی آل میں برکت ڈال دی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ اپنی جس چیز میں برکت چاہتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں قربان کریں، اللہ کی راہ میں صرف کریں، اللہ اس میں برکت ڈال دے گا۔ آپ اپنی جان میں برکت چاہتے ہیں، اپنی باڈی سے دین کی خدمت کرنا شروع کر دیں، اپنے جسم کو دین کے کاموں میں استعمال کریں، نمازیں پڑھیں، سفر کریں دین کی خاطر، اللہ آپ کی جان میں، آپ کی صحت میں برکت ڈال دے گا۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی زبان میں برکت آ جائے، آپ کی گفتگو میں برکت آ جائے، اس زبان سے درود پڑھنا شروع کریں، اس زبان سے آپ ذکر اللہ کرنا شروع کریں، اس زبان سے نیکی کی دعوت دینا شروع کریں، اللہ آپ کی گفتگو میں برکت ڈال دے گا۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی سوچ بریلینٹ ہو جائے، آپ کا ذہن زبردست ہو جائے، ذہانت بڑھ جائے، اپنے ذہن سے دین کے بارے میں سیکھنا شروع کریں، اسی ذہن سے پلاننگ کریں کہ میں کیسے دین متین کی خدمت کر سکتا ہوں، اللہ کریم آپ کی ذہانت میں برکت ڈال دے گا۔ آپ چاہتے ہیں آپ کے مال میں برکت ہو جائے، اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کریں، اللہ آپ کے مال میں برکت ڈال دے گا۔ کربلا کا میدان یہ بھی پیغام دیتا ہے کہ جو چیز اللہ کی راہ میں قربان کی جائے اللہ اس میں برکت ڈال دیتا۔ ایک اور بات، ایک اور پیغام کربلا سے کیا ملتا ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، ایگزیکٹلی اس ٹائم میں امام حسین کس حالت میں تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آپ سجدے میں تھے۔ جب سر انور کو جسم سے الگ کیا گیا، شہید کیا گیا، آپ سجدے میں تھے۔ یہ کیا میسج ہے، یہ کیا پیغام ہے کہ امام حسین اور ان کے رفقا نے تلواروں کے سائے میں بھی سجدے قضا نہیں کیے، نمازیں قضا نہیں ہوئی۔ آج کربلا کے ان اسیران اور ان شہداء کا غلام کہلانے والا، پنجتن کا غلام کہلانے والا، اس سے سوال ہے کہ وہ کربلا کے میدان میں نماز قضا نہ کریں اور تم بستر پر سوتے رہو اور تمہاری نماز قضا ہو جائے، پنکھے لگے ہوئے مسجدوں میں، کوئی روکنے والا نہیں، پھر بھی تمہاری نمازیں قضا ہو جائے۔ اپنے آپ سے پوچھئے کہ یہ واقعی میں کربلا والوں کا غلام ہوں، پنجتن کا غلام ہوں؟ کربلا کا میدان پیغام دیتا ہے کہ کیسی ہی سچویشن کیوں نہ ہو نماز قضا نہیں کرنی ہے۔ مگر آج بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی نماز نہیں پڑھتی۔ آؤ میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ جب سر انور کو نیزے پر اٹھایا گیا، سر شہید ہو چکا ہے، جسم سے الگ ہو چکا، یہ کرامت بھی امام حسین کی، لیکن جب نیزے پر اٹھایا گیا تو نیزے پر بھی وہ سر انور تلاوت کر رہا ہے۔ عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، سر شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے۔ اب بتاؤ یہ کیا پیغام مل رہا ہے کربلا کے میدان سے؟ کہ دیکھو امام حسین یہ پیغام دے رہے ہیں کہ تلاوت قرآن کو نہیں چھوڑنا، اور آج کربلا والوں کا غلام کہلانے والا بہت بڑی تعداد میں ایسے جن کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، تلاوت تو دور کی بات ہے، صحیح معنوں میں قرآن ہی پڑھنا نہیں آتا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کیسی کربلا والوں کی غلامی ہے؟ صرف لنگر پکانا ہی ان کی غلامی ہے؟ صرف نعرے لگانا ہی ان کی غلامی ہے؟ یا ان کے فٹ اسٹیپ پر، ان کے نقشے قدم پر چلنا ان کی غلامی ہے؟ یقیناً لنگر بنائیں، یقیناً ان کی منقبتیں پڑھیں، محبت میں اضافہ ہوتا ہے اس سے، مگر اصل جس کو کہیں کہ روح ملے گی، برکت ملنی ہے، کہ حسینی کہلانے والا 5 وقت کا نمازی ہو، وہ روزانہ تلاوت کرنے والا ہو، اس کی قرآن سے دوستی ہو،
آؤ کربلا کے اس پیغام کو آج لے کر جاؤ۔ کیا خوبصورت شخصیت ہے امیر اہل سنت، کتنا پیارا مدنی پھول ہمیں نیک اعمال میں دے دیا، حسینی کاروان میں گویا شامل کرنے کے لیے اور امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کے لیے ہمیں ایک مدنی پھول دیا کہ روزانہ کم از کم 3 آیتوں کی تلاوت، ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھی جائے تاکہ روز قرآن سے تعلق جاری رہے۔ تو نیت کریں انشاءاللہ صحیح مخارج کے ساتھ قرآن سیکھیں گے بھی اور پڑھیں گے بھی انشاءاللہ۔ ویسے تو بہت ساری باتیں کربلا کے میدان سے ہم سیکھ سکتے ہیں، ایک آخری بات اور وہ ہے اسلامی بہنوں کے لیے، ٹھیک ہے، وہ بھی سن رہی ہوں گی اور آپ بھی اپنے گھر والوں کو یہ پیغام دیں۔ کربلا کے اس میدان میں خواتین بھی تھی، خیموں میں تھی، ٹھیک ہے، اتنے بڑے بڑے سانحے ہوئے ہیں، سرتاج شہید ہو رہے ہیں، بچے شہید ہو رہے ہیں، بھائی شہید ہو رہے ہیں، مگر کیا وہ بے پردہ خیموں سے باہر آئیں؟ اس کیفیت میں بھی پردہ داری باقی رہی، حیا کی چادر باقی رہی، مگر آج اپنے آپ کو امام حسین اور پنجتن کا غلام کہلانے والے گھرانے کا حال یہ ہے کہ عورتیں بے پردہ بازاروں میں گھوم رہی ہیں، وہ اس کیفیت میں بھی پردے میں ہیں۔ اور آج یہاں فیشن کر کے ہماری مسلمان بہنیں جو ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے گھروں میں بتانے کی حاجت نہیں۔ خدارا اگر سچی پنجتن کی غلامی اختیار کرنی ہے نا تو پردہ اختیار کیجیے، نماز اختیار کیجیے، تلاوت اختیار کیجیے، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کیجیے، باطل کے آگے، حرام کاموں کے آگے سر جھکانا نہ سیکھو بلکہ ڈٹ جاؤ۔ سچی بات پتہ ہے کیا؟ عشق رسول کا اور سچی حسینیت کا امتحان جب ہوتا ہے جب سامنے کچھ پیسے آ جائیں، سامنے کوئی زندگی کی بڑی خواہش پوری ہوتی نظر آئے، اب یہ پتہ چلے کہ یہ پیسے لوں گا تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ کے حبیب ناراض ہو جائیں گے، امام حسین کو کیا منہ دکھاؤں گا، ارے یہ زندگی کی بڑی خواہش تو پوری ہو رہی ہے، یہ بڑا ارمان پورا ہو رہا ہے، اگر یہ کام کر لوں گا تو امام حسین کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اب امتحان ہے۔ اب میں آپ سب سے آخری بات کہہ رہا ہوں، قیامت کے دن ہم سب چاہتے ہیں نا ہمارا حشر پنجتن پاک کے ساتھ ہو، نبی پاک کے ساتھ ہو، مولا علی کے ساتھ ہو، امام حسین کے ساتھ ہو، بی بی فاطمہ کے ساتھ ہو، حسنین کریمین کے ساتھ ہو، 4 یاروں کے ساتھ ہو۔ اگر تمنا تو یہ ہے، لیکن اگر قیامت کے دن امام حسین نے مجھ سے اور آپ سے سوال کر لیا کہ میں نے تو نانا کے دین کے لیے سارا گھر قربان کر دیا، تم نے کیا خدمت کی ہے، تم کیا کر کے آئے ہو؟ علی اصغر سے ملاقات ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ہم سے سوال کیا کہ میں تو 6 مہینے کا تھا، مجھے شہید کر دیا گیا، بتاؤ تم نے میرے نانا کے دین کی کیا خدمت کی ہے؟ کوئی جواب ہے ہمارے پاس؟ سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص کا تعارف، مقام نزول۔ سورہ اخلاص ایک قول کے مطابق مکی اور ایک قول کے مطابق مدنی ہے۔ آیات، کلمات اور حروف کی تعداد، اس سورت میں 1 رکوع، 4 آیتیں، 15 کلمے اور 47 حروف ہیں۔ سورہ اخلاص کے اسماء اور ان کی وجہ تسمیہ، مفسرین نے سورت کے تقریباً 20 نام ذکر کیے ہیں، ان میں سے 4 نام یہاں ذکر کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی خالص توحید کا بیان ہے، اس وجہ سے اسے سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ نمبر 2، اس سورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص و عیب سے بری اور ہر شریک سے پاک ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ تنزیہہ کہتے ہیں۔ نمبر 3، جس نے اس سورت سے تعلق رکھا وہ غیروں سے الگ ہو جاتا ہے، اس لیے اسے سورہ تجرید کہتے ہیں۔ نمبر 4، اسے پڑھنے والا جہنم سے نجات پا جاتا ہے، اس بنا پر اسے سورہ نجات کہتے ہیں۔ سورہ اخلاص کے فضائل، احادیث میں سورت کی بہت فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، ان میں سے 3 احادیث اور ایک وظیفہ یہاں پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس سے عاجز ہے کہ وہ رات میں قرآن مجید کا 1/3 حصہ پڑھ لے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات مشکل معلوم ہوئی اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ نمبر 2، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک لشکر میں روانہ کیا، وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تو سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانے کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ جب لشکر واپس آیا تو لوگوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات ذکر کی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ارشاد فرمایا، اس سے پوچھو کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا، یہ سورت رحمان کی صفت ہے، اس وجہ سے میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے۔
नंबर 3, हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, तिरमिजी शरीफ की हदीस है, एक शख्स ने सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अर्ज की कि मुझे इस सूरत से बहुत मोहब्बत है। इरशाद फरमाया, इसकी मोहब्बत तुझे जन्नत में दाखिल कर देगी। नंबर 4, तफसीर सावी में लिखा है कि जो शख्स घर में दाखिल होते वक्त सलाम करे और अगर घर खाली हो तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सलाम करे और एक बार कुल हुवल्लाह पढ़ लिया करे तो इंशाअल्लाह फक्र व फाका से महफूज रहेगा। और ये बहुत मुजर्रब अमल है। सूरह इखलास का शान नुज़ूल, इस सूरत का शान नुज़ूल ये है कि कुफ़ार ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुतालिक तरह तरह के सवाल किए। कोई कहता था कि अल्लाह अज़्ज़ व जल का नसब क्या है, कोई कहता था कि वो सोने का है या चांदी का है या लोहे का है या लकड़ी का है, किस चीज का है। किसी ने कहा वो क्या खाता है, क्या पीता है, रबूबियत इसने किससे विरसे में पाई और उसका कौन वारिस होगा। उनके जवाब में अल्लाह ताला ने ये सूरत नाजिल फरमाई और अपनी ज़ात व सिफात का बयान फरमाकर मारिफत की राह वाज़े की और जाहिलाना ख्यालात और औहाम की तारीकियों को जिनमें वो लोग गिरफ्तार थे अपनी ज़ात व सिफात के अनवार के बयान से महफ कर दिया। सूरह इखलास के मज़ामीन, इस सूरत में इस्लाम के सबसे अहम अकीदे अल्लाह ताला की वहदानियत को बयान किया गया है। नीज अल्लाह ताला के सिफाते कमाल के साथ मुत्तसिफ होने का जिक्र और ईसाइयों और मुशरिकों का रद्द किया गया है। सूरह अबू लहब के साथ मुनासबत, सूरह इखलास की अपने से माकबल सूरत लहब के साथ मुनासबत यह है कि दोनों सूरतों की आयात के आखिर का वजन एक जैसा है। कमाल का वाकया रिवायतों में आता है, किताबों में लिखा कि एक बादशाह था। अच्छा, वो बादशाह सलामत जो है उसको वो कहीं रास्ते में गया और जब वो रास्ते में गया तो उसने क्या देखा कि एक बाग है और वो गन्ने का बाग था, ठीक है ना। तो उस गन्ने के बाग में उस बादशाह सलामत ने अपने काफिले से बिछड़ गया था, बड़ा गर्मी लगी उसे, तो उस गन्ने की बाग को एक बच्ची संभालती थी। तो उस बच्ची को उसने कहा कुछ पीने को मिलेगा। बच्ची बड़ी नेक थी, वो गई और गन्ने का जूस निकाल कर बादशाह सलामत को पेश। बादशाह ने जैसे ही वो गिलास पिया तो हैरान, क्या टेस्ट, क्या मीठा गन्ने का रस। तो बादशाह ने कहा ये बनाया कैसे, तुम इतनी जल्दी लेकर आ गई, गन्ने का जूस निकालने में तो देर लगती है। अल्लाह ने हमारे बाग में बड़ा कमाल दिया है, इतने कमाल के गन्ने हैं कि हाथ से दबाते हैं तो जूस निकल आता है। अच्छा, होना क्या चाहिए था कि माशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारे बाग में और बरकत दे। अच्छा आदमी तो ये कहता ना, बादशाह कहता ऐसा बाग, इतनी क्वालिटी, चलो इस बाग पे कब्जा कर लेते हैं। जालिम आदमी तो यही सोचते हैं ना, तो कब्जा कर लेते हैं, इस बाग को मैं ले लेता हूँ, बच्ची क्या कर लेगी मेरा। अच्छा, नीयत खराब हो गई और अब कहता जरा एक और गिलास लेकर आओ। कब्जा तो करना ही, अब तो अपना ही हो गया ना। बड़े लोग तो यही समझते हैं ना, अब तो अपना ही हो गया, अब क्या करेगी, छोटी सी बच्ची है, चलो एक और पिलाओ गिलास। थोड़ी देर हुई तो बच्ची जो है वो रोती भी आई और कहती लगता है हमारे बादशाह की नीयत खराब हो गई। बच्ची आकर कहती, बादशाह कहता है क्यों, ऐसा क्यों कहा। अच्छा, उसको पता नहीं कि यही बादशाह है जो हमारे बाग में बैठा, यही बादशाह, नीयत भी इसी की खराब हुई है। बच्ची रोती भी आई, कहती है लगता है हमारे बादशाह की नीयत खराब हो गई है। क्यों कह रही हूँ ऐसा, बात यह है कि मैं इतनी जोर से गन्ने को दबा रही हूँ, रस ही नहीं निकल रहा, क्योंकि जब बादशाह की नीयत खराब होती है ना तो अल्लाह पाक बरकत उड़ा देता है, बरकत खत्म हो जाती है। अल्लाह अकबर। अब वो बादशाह ने दिल ही दिल में बुरी नीयत से तौबा की, कहा नहीं नहीं, मुझे इस बच्ची का बाग नहीं लूटना है। अब फिर जाओ देखो शायद रस निकल आए। थोड़ी देर में बच्ची खुशी खुशी आती है, देखिए गन्ने से रस निकलना शुरू हो गया है। हमारी मेमनी की एक कहावत है, आज सुन लो और समझ भी लो कि नीयत में खतरा तो जोली में पत्थरा। कि जिसकी नीयत में खतरा होता है ना, बुरी नीयत होती है, उसकी झोली में पत्थर ही आते हैं, आता और कुछ नहीं है। तो नीयतें अच्छी रखो, लोगों की अच्छी बातें सोचो, लोगों की भलाई सोचो, लोगों की खैरखाई करो, अपना ही भला होना है। हाँ, आपकी चीजें आसान होना शुरू हो जाएंगी। हदीस पाक में आता है, एक खातून थी, वो अपने खाना खा रही थी, तो किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी कि अल्लाह के नाम पे कुछ दो। अब थोड़ा सा ही खाना था, उन्होंने क्या किया, अपना निवाला निकाल कर, अपना निवाला जो खा रही थी ना, रोका और कहा चलो ये खाना उस गरीब को दे दी, अपना निवाला दे दिया। थोड़े अरसे के बाद वो खातून के यहाँ बच्चा पैदा हुआ, हदीस का मजमून है। तो बच्चा लेके जा रहे थे, एक भेड़िया आया और भेड़िया उसके छोटे से बच्चे को लेकर भागने लगा। अब माँ का बच्चा जानवर ले जाए, माँ की क्या हालत होगी, माँ चीखने लगी मेरा बच्चा बचाओ बचाओ। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा कि जाओ इस भेड़िए के मुंह से बच्चा छीनो, औरत को वापस दो और उसको कह देना ये लुकमे के बदले लुकमा हो गया है। हाय हाय, बड़ी बात गहरी है अगर समझ आ जाए। तुमने मुंह से लुकमा मेरी राह में दिया था ना, खुद नहीं खाया, किसी मेरे बंदे को खिला दिया ना। तेरे बच्चे को जो जानवर ने लुकमा बनाया था, हमने उस लुकमे से तेरे बच्चे को आजादी अता फर। काश ये समझ आ जाए। बच्चों की भलाई चाहते हो ना, दूसरों के बच्चों का भला करो, आपके भला बच्चों का वैसे ही होने लग जाए। अपने घर का भला चाहते हो ना, किसी के घर का भला कर दो, तुम्हारे घर से आफतें वैसे ही दूर हो जाए। दूसरों को तकलीफ देके आप समझते कि मैं खुशहाल हो जाऊंगा, पड़ोसी परेशान और तुम समझो कि मैं खुश रहूंगा। नहीं, दूसरों का भला, दूसरों की खैर, उसकी बरकतें आएंगी, उसकी रिफ्लेक्शन आएगी। ये गो अराउंड कहलाता है। जो बंदा करता है वो वापस आता है लौट के। बुराई करोगे बुराई लौट कर आएगी, अच्छाई करोगे वो कहीं ना कहीं तुम्हारे सामने जरूर आएगी। और इसकी रिवायतें मौजूद हैं। इंसान जब सदका करता है वो बला को रोक लेता है।
بلا آ رہی ہوتی ہے اس کو روک لیتا ہے, نہیں آنے دیتا بندے کے اوپر. دعا جو ہے نیکی ہے نا, بلا کو روکتی ہے, بلا سے دعا لپٹ جاتی ہے, نہیں آنے دیتی بندے کے اوپر. تو نیکیاں کرو, یہ تمہیں کہیں نہ کہیں دنیا میں اس کا بینیفٹ کمال انداز میں ملتا رہے گا, نہ صرف ہمیں ملے گا, ہماری نسلوں کو ملے گا. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, پتہ یہ چلا کہ ہمیں نیکیاں کرنی ہے, بھلائی کرنی ہے. اچھا, اولاد کو کیسے برکتیں ملتی؟ قرآنی واقعہ سورہ کہف جو پڑھتے ہیں انہوں نے تو کئی بار یہ واقعہ پڑھا ہوگا, تلاوت میں تو پڑھا ہوگا, پتہ نہیں ترجمہ پڑھا یا نہیں پڑھا. حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ ہے نا, سورہ کہف میں سبحان اللہ ذکر ہوتا ہے, وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ. سبحان اللہ. ترجمہ کیا ہے؟ رہی وہ دیوار, وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی, اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا, اور ان کا باپ نیک آدمی تھا. تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں جب اپنی جوانی کو پہنچے اپنا خزانہ نکال لیں. آپ کے رب کی رحمت سے حضرت خضر نے وہ دیوار کھڑی کر دی, اور ریزن کیا بتایا حضرت موسیٰ کو کہ ان کا باپ بڑا نیک تھا. یہ 2 یتیم بچوں کا خزانہ اس دیوار کے نیچے دفن تھا. اللہ نے نبی کو حکم دیا کہ جاؤ یتیم بچوں کی خزانے کی حفاظت کرو, دیوار قائم کر دی گئی. اللہ اکبر. مفسرین فرماتے ہیں کیا لکھا قرآن میں, وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, ان کا باپ نیک آدمی تھا. اچھا مزے کی بات بتاؤں, ان یتیم بچوں کا والد صرف نہیں تھا, یہ اس والد کی بات نہیں ہو رہی تھی جو قرآن میں کہا نا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, فرمایا اس شخص کا نام کاشح تھا, اور ان یتیم بچوں کا 8ویں یا 10ویں پشت میں والد تھا. یعنی باپ بھی نہیں تھا, دادا بھی نہیں تھا, پردادا بھی نہیں تھا, 8 پشتوں پہلے یا 10 پشتوں پہلے والد تھا. مگر چونکہ وہ نیک تھا, اللہ نے 8 پشتوں کے بعد بچوں کا خزانہ محفوظ رہے اپنے نبی کو بھیجا کہ جا کر دیوار کو کھڑی کر دے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ لوگ کہتے ہیں یار بچوں کے لیے کوئی بڑا کاروبار کروں, ڈبل شفٹ میں کام کروں. کچھ لوگ نماز نہیں پڑھ رہے, دین کا کام نہیں کر رہے, معاذ اللہ کچھ لوگ حرام روزی کما رہے. کیوں بھائی؟ ڈبل ڈیوٹی کر رہا ہوں بچوں کے لیے, بہت کام کر رہا ہوں بچوں کے لیے, بچوں کے لیے چھوڑ کر جانا اس لیے وطن سے دور چلا گیا ہوں, غلط کاموں میں پڑ گئے. ارے اللہ کے بندے کدھر چلے گئے؟ قرآن کے اس واقعے سے سیکھو نا. اگر تم اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں لگ جاؤ گے, اللہ تمہارے بچوں کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو بھیج دے گا, ہیں تمہارے بچوں کو خوب برکتیں مل جائیں گی. یعنی اصل ٹریک یہ ہے کہ ہم زندگی میں رب کو راضی کر لیں, اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے گا, ہمارے بچوں کے لیے بھی بہتری فرما دے. تو یہ آج سمجھ لو کہ نیکی کیسے کیسے اور کہاں کہاں کام آتی ہے. سبحان اللہ. نیکیاں بہت ساری ہیں جو ہم کرتے چلے جائیں. اب مثال کے طور پر اولاد کو پالنا ہے نا, اچھی نیت کر لو. آئے ہائے انما الاعمال بالنیات, سنا نا آپ نے, اچھی نیت کیسی نیکیاں بڑھا دیتی ہے. اب اولاد پالنے کی کیا نیت ہوتی ہے؟ یہ بڑا ہو کے ڈاکٹر بنے گا, بڑا ہو کے انجینئر بنے گا, اس کو بڑا پیسے والا بنانا ہے, اس کو کاروباری بنانا ہے. کیا پیاری نیت علماء نے فرمائی کہ والد کو چاہیے کہ اولاد کی پرورش اس نیت سے کرے کہ میرا یہ بیٹا یا بیٹی روز قیامت میری شفاعت کریں گے. جس دن یہ آپ کا مائنڈ سیٹ بن گیا نا کہ یار بیٹے کی پرورش ایسے کرنی ہے, بیٹی کی پرورش ایسے کرنی ہے کہ قیامت کے دن میری شفاعت کرے, اللہ ان کو ایسا بنا دے کہ یہ میری شفاعت کر دیں, تو آپ کا سارا دماغ ہی چینج ہو جائے گا. یار پھر تو عالم بنانا ہے, پھر تو حافظ بنانا ہے, پھر تو دین کا مبلغ بنانا ہے, پھر تو ان کی ایسی تربیت کرنی ہے کہ میرے مرنے کے بعد بھی کہ میرے لیے دعا کریں. میں آپ کو بڑی کمال کی بات بتاؤں, جس کا بیٹا نمازی ہے نا, جس کی اولاد نمازی ہے, اس باپ کے بارے نہیں یاد ہے. آپ کہیں کیوں؟ دیکھیں ایک تو یہ نا کہ حدیث میں آتا ہے مرنے کے بعد اعمال منقطع ہو جائے گا, ڈسکنٹینیو ہو جائے گا, سوائے 3 چیزوں کے. تو 3 چیزیں کون سی ہیں؟ علم اگر کوئی چھوڑ کر مرے, جو علم بعد میں پھیلتا رہے, صدقہ جاریہ, یا نیک اولاد جو مرنے کے بعد والد کے لیے دعا کرے, مرحوم کے لیے دعا کرے. اب اگر بچہ نمازی بنا دیا نا, بے شک وہ آپ کے لیے دعا نہ کرے, ویسے تو کرنی چاہیے, لیکن وہ روزانہ پتہ ہے کتنی بار دعا کرے گا آپ کے لیے. جب اتحیات میں قاعدہ آخرہ میں بیٹھے گا نا, با وضو بھی ہوگا, قبلہ رو بھی ہوگا. ارے بچے کو نمازی بنا دو, روز با وضو قبلہ رو ہو کر تمہارے لیے دعائیں کرتا رہے. میرا بچہ انجینئر بن جائے, میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے, اس کو فلاں سرٹیفکیٹ مل جائے, فلاں ڈپلوما مل جائے. اللہ کے بندے پہلے نمازی تو بنا لے اور خود نیک ہو جاؤ, تمہارے بچوں کو انشاءاللہ اللہ پاک ایسا نیک کر دے گا اور تمہاری نیکی کی برکتیں انہیں ملنا شروع ہو جائیں گی. اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اچھی نیت ہو, آپ کا کاروبار بھی اچھا, آپ کی جو رزق حلال کمانا ہے نا, یہ بھی ثواب ہو سکتا ہے. ایک دن نبی پاک علیہ السلام اور صحابہ کرام کہیں تشریف فرما تھے, ایک بڑا مضبوط جسم والا بندہ نکلا اور کہاں گیا؟ روزگار کے لیے, اپنی روزی کمانے کے لیے. صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا کہ اگر یہ اس کی جوانی جو ہے اللہ پاک کی راہ میں صرف ہوتی تو کیا بات تھی, یہ تو کاروبار کے لیے جا رہا ہے. حدیث پاک کا خلاصہ ہے, نبی پاک نے فرمایا ایسا مت کہو, کیونکہ اگر وہ محنت و کوشش اس لیے کرتا ہے
کہ خود کو سوال سے بچائے اور لوگوں سے بے پرواہ ہو جائے، یقیناً یہ اللہ پاک کی راہ میں ہے۔ اور اگر وہ اپنے ضعیف والدین اور کمزور اولاد کے لیے محنت کرتا ہے، یہ پھر بھی اللہ پاک کی راہ میں ہے۔ اور اگر فخر اور مال کی زیادہ طلبی کے لیے کر رہا ہے تو وہ شیطان کی راہ میں ہے۔ یعنی ایک ہی جاب ہے، ایک ہی کاروبار ہے، اچھی نیت شامل ہو جائے تو یہ اللہ کی راہ بن سکتا ہے، راہ خدا بن سکتا ہے۔ اور وہی نوکری، وہی کاروبار اگر دنیا میں بڑائی دکھانے کے لیے ہے، مال جمع کرنے کے لیے ہے، لوگوں پر فخر جمانے کے لیے ہے، تو روز صبح جا بھی رہا ہے مگر شیطان کی راہ میں جا رہا ہے۔ فرق سمجھو نیت، اچھی نیت اور بری نیت کا، تو اللہ کرے ہم سمجھ جائیں۔ اب ایک اور بڑا نیکی کا کام جو ہم سب کر رہے تھے، ہاں یہ مجھے بڑا افسوس ہے، یقین کرو۔ آخری بات، رمضان میں سارے نمازی، اور رمضان کے بعد کیا ہو گیا؟ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ آئی تھی نا کہ ہم بھی عجیب لوگ ہیں، ایک چاند دیکھ کر مسجد جو ہے وہ آباد کر دیتے ہیں اور دوسرا چاند دیکھ کر مسجد ویران کر دیتے ہیں۔ ایسا تو نہ کرو، کیوں مسجد سے دور آ گئے، کیوں نمازیں چھوڑ دی؟ آپ کو پتہ یہ کیسی نیکی ہے؟ یہ نیکی آپ کو دنیا میں کیسے کمالات اور آخرت کی اور آپ کی اولاد کو کیسے کمالات دے سکتی ہے؟ سنتے جاؤ۔ نماز ایک شکر ہے اور شکر کی برکت سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، جو پانچوں نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی عادت بنا لے انشاءاللہ فرض شناس ہو جائے گا، لاپرواہی، سستی اور کاہلی کی آفت سے بچنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ جدید سائیکالوجی کے مطابق کسی بھی کام کی کامیابی کے لیے مضبوط قوت ارادی ضروری ہوتی ہے، جس کی قوت ارادی مضبوط نہ ہو تو اس سے بڑے کام نہیں ہوتے۔ مگر سنو، نماز کا دنیاوی ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جو نماز کا عادی ہوتا ہے اس کی قوت ارادی بڑی مضبوط ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز کا ایک اور پتہ کیا شاندار فائدہ ہے؟ نماز کرنے والے کے گرد نماز پڑھتا رہے جو ایک حفاظتی حصار قائم ہو جاتا ہے۔ بیماری کا علاج دو چیزوں میں ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے بیماری کی دوائی پیو تو مرض دور ہوتا ہے، مگر ویکسین لگاؤ تو بیماری بھی دور ہوتی ہے، آئندہ بیماری لگ بھی نہیں سکتی ہے، ایک میڈیکلی حصار ہو جاتا ہے۔ سنو نماز کیسا حصار ہے؟ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے۔ تو پتہ یہ چلا کہ بندہ نمازی بن جائے، نماز اسے برائیوں سے بچانے لگ جاتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فلاں شخص نماز بھی پڑھتا ہے، چوری بھی کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اس کی نماز جو ہے اسے چوری سے روک دے گی، اس کی نماز اسے چوری سے بچائے گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ نماز خود بری بات سے بچاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بار ہم بیرون ملک سفر پر تھے، بڑی کمال کی بات نگران شورا نے فرمائی۔ کچھ لوگوں نے کہا بڑی برائیاں ہیں ہمارے معاشرے میں، بڑے مسائل ہیں، فرمایا نماز درست کر دو، باقی نماز بندے کو درست کر دے گی۔ اور یہ بیڑا اٹھایا دعوت اسلامی نے۔ اب دیکھیے بڑی ٹیکنیکل بات کہنے جا رہا ہوں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے، روک لیتی ہے نا۔ ہمارے محلے کا نمازی نماز پڑھ رہا ہے، بے حیائی نہیں چھوڑ رہا، دو باتیں کیسے ٹکرا رہی ہیں؟ اس کا مطلب پتہ ہے کیا آنسر کیا آئے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن میں تو کوئی غلطی نہیں ہے، شک کی گنجائش بھی نہیں ہے، تو ٹھیک نماز نہیں پڑھ رہے اس لیے نماز بے حیائی سے نہیں روک رہی ہو۔ جس دن تمہاری نماز ٹھیک ہو گئی، نماز درست ہو گئی، نماز بندے کو درست کر دیں۔ نماز کے کتنے فرائض ہیں، کتنی شرائط ہیں، کتنے واجبات ہیں، پتہ ہی نہیں لوگوں کو۔ اچھا میں اس کو تھوڑا سا آسان طریقے سے سمجھا دیتا ہوں۔ کسی بھی تالے کو کھولنے کے لیے کیا چاہیے؟ تالا کھولنے کے لیے چابی چاہیے۔ اب میں اپنی گاڑی کی چابی دے دوں، آپ اپنی گاڑی کھول لیں گے اس سے؟ چابی تو ہے بھائی، آپ نے تو کہا تالے کے لیے چابی چاہیے، ابھی تو بولا آپ نے۔ تو آپ کہیں گے بھائی جیسا تالا ویسی چابی، جو اس کے اندر جیسے دندانے ہیں نا وہ پورے چاہیے۔ چابی تھوڑی گھس جائے پھر بھی، اپنی چابی گھس جائے تمہارا تالا نہیں کھولتی ہے یار، کسی اور کی چابی تمہارا تالا نہیں کھولتی تو غلط نماز جو ہے تمہیں کیسے سدھارے گی؟ پراپر نماز کر لو پھر دیکھو جنت کا دروازہ کیسے کھلتا ہے۔ ہاں نماز جنت کی کنجی ہے، یہ چابی کی مثال بن گئی نا، یہ تو چابی ہے جو جنت کا دروازہ کھلے گا، لیکن پراپر چابی تو لگاؤ۔ نہ وضو ٹھیک کر رہا ہے، نہ نماز ٹھیک پڑھ رہا ہے، یہ کمال ہے دعوت اسلامی کا۔ واللہ لوگ اگر اس پر کبھی موقع ملا تو میں اس پر بھی بات کروں گا تفصیلی، کہ یہ جو دعوت اسلامی نے ایک اور کمال کیا نا، بہت سارے کمالوں کے ساتھ ساتھ، کہ معاشرے کو جس چیز کی ضرورت تھی، جس کو بھلائے بیٹھے تھے لوگ، جس کا تصور ہی نہیں تھا، وہ سکھانا شروع کر دیا۔ بچپن سے بڑے ہوئے کبھی نہیں سنا کہ کوئی نماز کورس ہوگا۔ اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کو، فیضان نماز کورس ڈیزائن کرے۔ میں آپ سے پوچھوں 40 سال پرانے نمازی سے پوچھو نماز کہاں سیکھی ہے، وضو کہاں سیکھا ہے؟ کہ ابو کے ساتھ آتا تھا وضو خانے پہ، ابو بھی وضو کرتے تھے، ابو کو دیکھ کر میں نے وضو شروع کر دیا، دادا نماز پڑھتے تھے ان کو دیکھ کر ہم نے نماز سیکھ لی۔ اس کا مطلب کہیں بھی پراپر سیکھی نہیں ہے، نہ وضو نہ نماز، اور اسی میں غلطیاں ہو رہی ہیں۔ آپ کریں ایک بار فیضان نماز کورس، آپ کو میری بات سمجھ آ جائے گی کہ یار 20 سال سے نماز پڑھ رہا تھا، میری تو کتنی غلطیاں تھی، نہ وضو پراپر، نہ نماز پراپر، نہ سجدہ پراپر، نہ تلاوت پراپر، کدھر سے ثواب ملے گا، کدھر سے روحانیت ملے گی؟ ہم کہتے ہیں یار پتہ نہیں میں کب سے تلاوت کر رہا ہوں، دل میں روحانیت ہی نہیں آ رہی۔ بھائی قرآن صحیح تو پڑھنا سیکھو پہلے۔
اب یہ بڑا نازک مسئلہ میں نے چھیڑ دیا ہے، پلیز سمجھو دعوت اسلامی والے ہمارے خیر خواہ ہیں، کہ جو گلی گلی مسجد مسجد مدرسۃ المدینہ بالغان لگاتے نا، اسی لیے لگاتے کہ یار 15 منٹ کے لیے آؤ، مخارج ٹھیک کر لو، تمہارا پڑھنا درست ہو جائے گا، پھر قرآن پڑھی جاؤ، ہر آیت تمہارے دل میں نور داخل کرے گی، ایک بار آ کر نماز اپنی سیکھ جاؤ، اب ہر سجدہ تمہارا درجہ بلند کرے گا۔ ہے فجر میں اٹھ کر سردیوں میں وضو کر کے نماز پڑھ رہے ہو، برسوں سے پڑھ رہے ہو، ایک بار سیکھ لو نا، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے۔ تو نماز یہ کمال کی چیز ہے، آپ کی قوت ارادی مضبوط کر دے گی، آپ کو برائیوں سے روک دے گی، آپ کی زندگی کی روٹین تبدیل کر دے گی۔ بس نماز کو ایک بار ٹھیک طریقے سے سیکھ لو۔ اور جو میں نے نیت کی بات کی نا، اچھی نیت تو بہت برکت لاتی ہے، لیکن اگر دل میں نیت بری ہو نا، ہاں اس کسی بڑا مصیبت ہے، وہ آپ کے اوپر بھی اور آپ کی آنے والی نسلوں پہ بھی برا امپیکٹ ڈالے گی، آپ کے کاروبار کو تباہ کر کے رکھ دے گی۔ اگر آپ کسی کے کاروبار پر، کسی کے مال پر، کسی کی زندگی پر بری نظر لگائے بیٹھے ہیں، اللہ سے خوف تو کرو نا، گناہ سے تو بچو۔ اگر مشکل سے نکلنا ہے نا، تو اللہ کی فرما برداری کرو۔ ایک اور جگہ رب فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اگر جو اللہ سے ڈرے، اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکال دے۔ اللہ ایسے راستے نکالتا ہے جب بندہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں یار پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا، مسئلے حل ہی نہیں ہو رہے، میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ اچھا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ ہاں وہ تو کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں۔ اچھا نماز قضا بھی ہو رہی ہے اور اس کو اس بات کا احساس بھی نہیں کہ پتہ نہیں کون سا گناہ کر رہا ہوں۔ ارے بھائی تو سب سے بڑا گناہ کر رہا ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں۔ کوئی شراب پیے نا، لوگ کہتے او ہو شراب پیتا ہے، جوا کھیلے او ہو تو جواری ہے، یہ تو چوری کرتا ہے۔ اچھا ہم نے اپنے طور پر گناہوں کی اپنی ڈیفینیشن بنا لی، یقیناً چوری، شراب، جوا حرام، جہنم میں لے جانے والا کام، مگر نماز نہ پڑھنا یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ اچھا کوئی بات نہیں، نماز جمعے کی پڑھتا ہے، وہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ ہم نے بھی اپنے طور پہ گناہوں کی ڈیفینیشن بنا لی ہے۔ خدارا اللہ کے غضب سے ڈرو، اور جس دن اللہ کی فرما برداری کرو گے، اللہ آپ کو انشاءاللہ غیب سے راستے نکالے گا۔ کیسے غیب سے راستے نکلتے ہیں سنو، نیکی کا فائدہ، کسی کی مدد کرنے کا فائدہ، بڑا کمال کا واقعہ۔ آج سے تقریباً 150-200 سال پہلے کا یہ واقعہ۔ عرب کے کسی دیہات میں ایک رہنے والا شخص تھا جس کا نام تھا ابن جدعان۔ موسم بہار میں ایک بار وہ اپنے اونٹوں کے باڑے میں پہنچا تو اس کے اونٹ بڑے کھربا تھے، صحت مند تھے، اونٹنی تو بہت ہی صحت مند تھی، کمال کا اس سے دودھ اتر رہا تھا نا، تو یہ دیکھ کر اس کا سر ٹکر سے جھک گیا۔ پھر اچانک اس کو قرآن پاک کی چوتھے پارے کی پہلی آیت یاد آ گئی۔ وہ آیت کیا ہے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ فرماتا تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ اس اونٹنی اور اس کے بچے کو راہ خدا میں صدقہ کر دوں گا، کہ اتنا دودھ دے رہی ہے، اتنی اچھی اونٹنی ہے، تو میں اس اونٹنی کو ہی صدقہ کر دیتا ہوں۔ سب سے اچھی چیز تھی یہ، بڑی کمال کی بات۔ میں اس آیت اور اس کے ترجمے اور اس کی تفصیل پر تھوڑی دیر بعد بات کرتا ہوں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ اپنی پیاری چیز خرچ کرنے کا اجر کتنا ہے۔ اس نے کیا کیا کہ یہ اونٹنی کو اور بچے کو ساتھ لیا اور ایک پڑوسی کے گھر پہنچ گیا۔ پڑوسی کی 7 غریب بیٹیاں تھیں، بڑا غریب تھا۔ دروازہ کھٹکھٹایا اور جیسے ہی دروازہ کھلا تو کہا یہ اونٹنی، اس کا بچہ یہ آپ کے تحفہ ہے۔ پڑوسی تو حیران، دودھ دینے والی اونٹنی میرے گھر آ گئی، بڑی دعائیں دی اس نے۔ اب یہ ابن جدعان جو چلا گیا، کچھ عرصہ ہوا تو بڑا قحط آ گیا، پانی بھی نہیں، بارشیں بھی نہیں ہو رہی، ہر طرف پانی کی قلت، ایک ایک گھونٹ کو لوگ ترستے لگے۔ ابن جدعان نے اپنے بیٹوں کو ساتھ لیا کہ چلو پانی ڈھونڈتے ہیں۔ ڈھونڈتے ایک غار، انڈر گراؤنڈ ایک غار تھا، اس میں چلا گیا۔ جب اندر اترا تو شاید یہاں پانی مل جائے، اندر اترا تو پانی میں تو گیا لیکن پانی نہیں تھا بلکہ دلدل تھی۔ بچوں نے بڑی آوازیں لگائیں، ابن جدعان باہر نہیں نکل سکا۔ بچے تھوڑی دیر، ایک آدھ دن تو انتظار کیا، لگتا ہے ابا جی تو گئے۔ یہ بچے گھر آئے اور ابا جی کے لیے سمجھ فاتحہ پڑھی اور سب نے ابو کا مال آپس میں بانٹنا شروع کیا۔ پھر سوچا ابو کے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، وہ اونٹنی تو ابو نے پڑوسی کو دے دی، لالچی بچہ تھے، یہ تو واپس لینی چاہیے اس سے، اتنی کمال کی اونٹنی تھی، بھائی جان بڑا دودھ دیتی تھی۔ پہنچ گیا پڑوسی کے پاس، کہا آپ کو یاد ہے ابو نے آپ کو ایک اونٹنی دی تھی؟ کہاں؟ بولا ہمیں واپس چاہیے۔ ابو کہاں ہے؟ وہ تو دلدل میں گئے، نکلے ہی نہیں وہاں سے۔ پڑوسی بھی کمال کا تھا، ٹھیک ہے تمہیں چاہیے تو واپس لے لو۔ اونٹنی واپس دی اور یہ پڑوسی ڈھونڈنے نکل گیا اپنے محسن کو، یہ مجھے اس نے بڑے مشکل وقت میں مدد کی تھی، آج میں اس کی مدد کروں گا۔ ڈھونڈتے اس غار میں پہنچا، اندر اتر گیا، دلدل نظر آیا، اس نے آوازیں دینا شروع کی تو اس پڑوسی کو قریب سے کہیں سے سانس کی آواز آنے لگی۔ ڈھونڈتے ہاتھ لگایا تو اس کو ابو جدعان ملا۔ ابو جدعان زندہ تھا، بڑی مشکل سے اس کو کھینچا، اس کو باہر نکالا۔ اب جب باہر آ گیا، سانس بحال ہوئی، کہا اے ابو جدعان یہ تو بتاؤ 8 دن سے دلدل میں ہو، 8 دن تک زندہ کیسے رہے؟ تمہیں کھانا پانی کیسے ملتا رہا؟ ابو جدعان کہتا ہے ماجرا بڑا عجیب ہے، واقعی میں سینے تک تو دلدل میں تھا، مگر روزانہ میرے منہ کے قریب ایک دودھ کا پیالہ آتا تھا، میں وہ دودھ پی لیتا تھا اور اسی وجہ سے میں زندہ رہا۔ ہاں 2 دن سے مجھے دودھ نہیں مل رہا۔
اور اسی کہتے ہیں بات مجھے سمجھ آ گئی ہے. کہا کیا بات ہے بتاؤ تو صحیح مجھے. کہا بات یہ ہے کہ تم نے مجھے اونٹنی دی تھی نا, میرے بچے روز دودھ پی کر تمہیں دعا دیتے تھے, اللہ نے مشکل وقت میں دلدل میں تمہیں دودھ عطا فرمایا. کہ یہ بات تو ٹھیک ہے مگر 2 دن سے دودھ کیوں نہیں مل رہا تھا؟ کہ 2 دن پہلے تمہارے بچے آئے تھے, تمہاری اونٹنی واپس لے کر چلے گئے. ہائے ہائے ہائے, اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے. کسی کو نوالا کھلا دو, اللہ تم سے مصیبتوں کو ٹال دے گا. کسی کی غربت میں مدد کر دو, اللہ تمہارے دکھ دور کر دے. کسی کو تم انشاءاللہ پانی پلاؤ, اس کی پیاس بجھاؤ, اللہ تمہاری دنیا اور آخرت کی پیاس بجھا دے گا. یہ بلائیں چلتی ہیں لوگوں کی دعاؤں سے. کسی کا ہاتھ پکڑ لو, انشاءاللہ مشکل میں وہ رب کی رحمت تمہارا ہاتھ تھام لے گی. مگر آج یہ وقت بہت مشکل آ گیا ہے, لوگ مدد کرتے نہیں, دھوکہ دیتے ہیں. افسوس تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک غریب آدمی جس کی تھوڑی سی جمع پونجی ہے, چیٹنگ کر کے اس سے پیسے چھین لیتے ہیں. کوئی فراڈ کر کے, کوئی اسکیم بتا کر, کوئی بڑا نفع دکھا کر, غریب آدمی بیچارہ اپنے سارے پیسے جمع کر کے دیتا ہے کہ چلو یار مجھے کچھ نفع مل جائے گا, اور وہ لے کر رفو چکر ہو جاتے ہیں. کبھی ہاؤسنگ اسکیم کے نام پر, کبھی نفع دکھانے کے نام پر, کبھی موبائل. اب یہاں بہت خوبصورت باتیں ہمیں سیکھنی ہے کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو. قرآن ہمیں راستہ بتا رہا ہے کہ آپ کو ہیلپ چاہیے تو صبر اور نماز کے ذریعے آپ نے ہیلپ لینی ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادات کی ادائیگی, گناہوں سے رکنے اور نفسانی خواہشات پورا نہ کرنے پر صبر کیا جائے. اور نماز چونکہ تمام عبادات کی اصل ہے, اہل ایمان کی معراج ہے, اللہ اور بندے کے درمیان ایک بیوٹیفل کانٹیکٹ ہے, تو اس لیے اس سے بھی مدد طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے. یہ بھی یاد رہے کہ بدن پر باطنی اعمال میں سب سے سخت صبر ہے اور ظاہری اعمال میں سب سے مشکل نماز ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. کچھ اعمال وہ ہیں جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے, انسائٹ ہوتا ہے. انسائٹ اعمال میں سب سے مشکل کام کیا ہے؟ صبر کرنا. اور ظاہری عبادتوں میں, جسمانی عبادتوں میں سب سے مشکل کام کیا ہے؟ نماز پڑھنا. تو یہ 2 اہم کام دیے گئے کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو. اچھا, اب ہم دیکھتے ہیں کہ صبر اور نماز سے مدد ملتی کیسے ہے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس میں کیا معمول تھا. اب ذرا سنیے گا. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی معمول تھا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کوئی سخت مہم پیش آتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں مشغول ہو جاتے. جب میں خود اس آیت کی کچھ دنوں پہلے تیاری کر رہا تھا, بڑا ایک نیا باب آنکھوں کے سامنے کھلا کہ یقیناً جب ہم پرابلم میں آتے ہیں, ہم دعا بھی کرتے ہیں, ہم لوگوں سے بھی کہتے ہیں, مگر کیا ڈائریکٹلی ہم نماز کی طرف جاتے ہیں؟ حالانکہ قرآن نے ہمیں پرابلمز کا سولوشن کیا دیا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو. اب آگے چلیں. حضرت عمر فاروق کا بھی یہی عمل تھا کہ کوئی مشکل درپیش آتی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ کو اگر کبھی اسلامی فوجوں کے آنے میں تاخیر پتہ چلتی, یعنی آپ چونکہ جنگوں کے لیے فوجوں کو روانہ کرتے تھے, بہت شاندار اسٹریٹجک پلانر تھے, تو اب فوج گئی اور ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ فلاں ٹائم کو واپس آ جائے گی. اس زمانے میں ٹیلی فون تو تھا نہیں, انٹرنیٹ تو تھا نہیں کہ لوکیشن شیئر ہو جائے گی یا کال آ جائے گی کہ سر ہم یہاں رکے ہوئے ہیں. اب ٹائم ہو جاتا اور فوج واپس نہ آتی نا, تو آپ اب اس کو کیا کرتے؟ اب پتہ تو نہیں کیا ہوا ان کے ساتھ, خیریت سے آ جائیں, تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے, نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے. اب کیا ہمارے ساتھ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ کہیں گیا ہے, اس کی خبر نہیں آ رہی, یا کوئی چیز ہماری آنی ہے ابھی تک پہنچی نہیں ہے, یا کوئی اچھی نیوز نہیں آ رہی ہے, تو ہم کیا اس کے لیے نماز کی طرف جاتے ہیں؟ یہ نبی پاک کا ہمیشہ معمول رہا. حضرت عبداللہ بن محمد حنفیہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد ایک انصاری رشتہ دار کے پاس عیادت کرنے گئے. جب نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے اپنے اہل خانہ میں سے کسی کو پکارا کہ اے لڑکی, وضو کا پانی لے آؤ اور ہمارے لیے نماز میں راحت پہنچاؤ, نماز پڑھ کر میں راحت پاؤں, جلدی سے وضو کا پانی لے آؤ. تو کہتے ہیں ہم نے ان انصاری شخصیت کے الفاظ پر بڑا تعجب کیا کہ نماز سے راحت کیسے ملتی ہے. تو انہوں نے کہا میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے سنا ہے, اے بلال کھڑے ہو اور ہمیں نماز کے ذریعے راحت پہنچاؤ. It means نماز is a relaxation for all of us. نماز is the way to solve your problem. آپ کو جب کوئی پرابلم آئے نا, آپ اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں. مکروہ وقت نہیں ہے, آپ نوافل پڑھنا شروع کر دیں. آپ دیکھیں نماز ہیلپ کرے گی آپ کی, نماز سے آپ کے لیے راحتیں ہو جائیں گی. آپ کی حضرت عبد الرحمن بن عوف کتنے بڑے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ, یہ وہ صحابی ہیں کہ جو عشرۂ مبشرہ میں سے بھی ہیں, and he was billionaire on that time. سب سے امیر صحابہ میں جو نام آتے ہیں وہ حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے نام آتے ہیں. آپ کا ایک بار بے ہوشی غشی طاری ہوئی, ٹھیک ہے, انکانشیس ہو گیا, تو آپ کی والدہ نے کیا کیا؟ آپ کی والدہ, لوگ سمجھے کہ آپ کی جان نکل گئی ہے, آپ کی والدہ مسجد کی طرف چل پڑی تاکہ وہاں جا کے نماز پڑھیں اور اس سے مدد حاصل کریں. جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ہوش آیا نا, تو لوگوں نے کہا کہ
آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو آپ نے کہا کیا مجھ پر غشی طاری ہو گئی تھی ہیں؟ تو کہا جی. تو کہتے ہیں بے شک میری بے ہوشی میں میرے پاس 2 فرشتے آئے اور کہنے لگے تم چلتے نہیں کہ ہم تمہیں خدا کی بارگاہ میں لے جائیں اور تمہارے بارے میں فیصلے لیے جائیں؟ دوسرے فرشتے نے کہا انہیں لوٹا دو، یہ ان افراد میں سے ہے جن کے لیے ان کی ماؤں کے پیٹ میں ہی سعادت مندی لکھ دی گئی تھی، اور ان قریب اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ان کی اولاد کو جب تک چاہے گا نفع دے گا. اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 مہینہ مزید زندہ رہے، اس کے بعد انتقال ہوا. تو پتہ چلا کہ آپ کی والدہ نے نماز پڑھی، اللہ سے مدد مانگی اور آپ کو اللہ نے ایک نئی زندگی عطا فرمائی. تو آپ اپنی زندگی میں اس پریکٹس کو آج اس آیت سے دیکھیں. ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم جب بیان میں آئیں تو صرف بیان نہیں سننا ہے، ہم نے اللہ نے مجھے کہا کیا ہے. ہم اس ٹاپک کو لے کے اسی لیے چل رہے ہیں نا کہ میرے رب نے ڈائریکٹلی مجھ سے کیا بات کی ہے. تو آج اس آیت میں یہ لیسن مل رہا ہے کہ جب کسی پرابلم میں ہیں، کلیمٹی میں ہیں، تو اللہ کی طرف جانا ہے اور نماز سے مدد چاہنی ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اچھا اب آپ دیکھیں پیارے آقا کی نماز کی کیسی عادت تھی. بادل گرجتے تھے، آندھی چلتی تھی، ہے کسی بری خبر کی اطلاع آ رہی ہوتی تھی، نبی پاک نماز کی طرف چلے جاتے. اچھا اب مجھے بتائیں نماز استسقاء کیا ہے؟ بارش نہیں ہو رہی ہے، پیارے آقا نماز پڑھا رہے ہیں. سورج گہن ہو رہا ہے، نبی پاک نماز پڑھا رہے ہیں. چاند گہن ہو رہا ہے، پیارے آقا نماز کی طرف. یعنی کس قدر اللہ کی طرف رجوع ہے. اینڈ وین ایور اینی تھنگ بیڈ ہیپن یا گوئنگ ٹو بیڈ ہیپن، ہونے والی لگ رہی ہے، کچھ بڑا ہونے والا ہے. ہمیں بھی تو خبریں آ رہی ہوتی ہے نا کہ بھائی کل بہت شدید بارش ہوگی، اللہ نہ کرے کوئی اور بری خبر ایکسپیکٹیشن ہے. آپ کو کاروبار میں کوئی ایسی خبر آنے کا ڈر ہے، یا آپ کی کوئی شپمنٹ جاری ہے، واٹ ایور آپ چاہتے ہیں ہر چیز بہتر ہو جائے. قرآن نے فارمولا دیا نا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اللہ نے ڈائریکٹلی مجھے اور آپ کو کہا ہے. تو فرام ناؤ آن ورڈز میک یور پریکٹس کہ میں نے انشاءاللہ نماز سے مدد لینی ہے. اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور آپ اللہ سے عرض بھی کریں کہ اللہ تو نہیں قرآن میں کہا ہے مدد لے، میں نے کھڑا ہو گیا نماز کے لیے. تو نماز سے آپ نے مدد لینی ہے. اچھا اب اس کے بعد آیت کا جو سیکنڈ پارٹ ہے کہ صبر سے بھی مدد لینی ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابروں کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت کے ساتھ ویسے تو ہر کسی کے ساتھ ہے، لیکن یہاں صبر کرنے والوں کا خاص ذکر اس لیے ہوا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرما دے گا. مگر کرنا کیا ہے؟ صبر کرنا ہے. اچھا اب صبر کے بارے میں 2 باتیں بڑی اہم ہیں کہ صبر نارملی ہم جب بھی صبر کے بارے میں سنتے ہیں تو صبر ہم کہتے ہیں یار تکلیف آئی ہے صبر کرو. یقیناً یہ بھی صبر ہے، مگر صبر کی ایک اور قسم بھی ہے جو اس سے بھی سپیریئر ہے، جو اس سے بھی افضل ہے. اور وہ کیا ہے؟ گناہ کے لیے دل چاہے، حرام کے لیے دل چاہے، نفسانی خواہشات برا کام کروانا چاہ رہی ہیں اور بندہ اس پر صبر کرے. یہ صبر جو ہے نا یہ شریعت کو اور محمود ہے اور بڑا افضل ہے کہ انسان کو جی چاہے کہ فلاں گناہ کرنا ہے مگر وہ اس پر صبر کرے. اور دوسرا صبر وہی ہے جو ہم جانتے ہیں کہ کوئی مصیبت آ جائے، کوئی آفت آ جائے، کوئی ہمارا اللہ نہ کرے کسی سے لڑائی ہو جائے، ہمیں کوئی برا بھلا کہے، ہم اسے معاف کر دیں، صبر کریں. یا جسمانی تکلیف ہے، کاروبار میں پرابلم ہے، ہم اللہ کی رضا پر راضی رہیں. تو یہ 2 قسم کے صبر ہیں. اور جب کوئی بندہ صبر کرتا ہے نا تو قرآن و حدیث اور بزرگان دین کے اقوال سے میں اب اس کے 10 فائدے بتانا چاہتا ہوں. میں کہتا جاؤں گا، آپ اللہ کے ذکر کی نیت سے سبحان اللہ بھی کہتے رہیں، جنت میں درخت بھی لگاتے رہیں. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کرنے والے کو اس کے عمل سے اچھا اجر ملے گا، صبر کرنے والے کو بے حساب اجر ملے گا. صبر کرنے والوں کی جزا دیکھ کر قیامت کے لوگ حسرت کریں گے. صبر کرنے والے رب کریم کی طرف سے درود و ہدایت اور رحمت پاتے ہیں. صبر کرنے والے اللہ کو محبوب ہیں. صبر آدھا ایمان ہے. صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. صبر کرنے والے کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور صبر ہر بھلائی کی کنجی ہے. اب آتے ہیں ان دونوں صبر کو تھوڑا سا ڈیفائن کرتے ہیں. ایک نفسانی خواہشات، گناہ کا جی چاہتا ہے، کیونکہ نفس ہے نا وہ تو ہر وقت موج مستی چاہتا ہے، وہ تو ہر وقت چاہتا ہے جناب بس یہ بھی کام کر لوں وہ بھی کر لوں. اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرا یہ کام اللہ کو راضی کرے گا یا رب کو ناراض کر دے گا. لیکن جو نفسانی خواہشات پر صبر کرتا ہے نا، گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اور رہا وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. دل چاہ رہا ہے، شیطان کہہ رہا ہے کر لے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، علاقہ بھی چینج کر لیا، شہر بھی تبدیل ہو گیا، nobody here to watch you، مگر اللہ دیکھ رہا ہے. اچھا نارملی اگر غور کریں ہم گناہ کرتے کیوں ہیں؟
जितने भी गुनाह है, वॉट एवर द लिस्ट ऑफ गुनाह उठाइए, कोई शराब पीता है, कोई बदकारी करता है, मादल्ला, कोई जुआ खेलता है, कोई जनाब बेहयाई करता है, गंदी चीजें देखता है या झूठ बोलता है, वॉट एवर, इन तमाम गुनाहों में थोड़ी सी लज्जत है, टेस्ट, ठीक है। गीबत में भी टेस्ट है, बल्कि किताबों में आया कि गीबत में शराब से भी ज्यादा मजा है, जब तो बंदा छोड़ता नहीं है। अच्छा, लेकिन ये तमाम टेस्ट में एक बड़ी अहम बात अब मैं कहने जा रहा हूं, ये बुजुर्ग ने बड़ी कमाल की वन लाइनर हमें दे दिया है। वो कहते हैं कभी भी लज्जत के लिए गुनाह मत करना, क्योंकि लज्जत खत्म हो जाएगी, गुनाह का जवाब और पनिशमेंट बाकी रह जाएगी। अब आप इस फॉर्मूले को सामने रखें कि जब भी हम गुनाह करते हैं, फ्यू मिनट्स या फ्यू आवर्स की एक इंजॉयमेंट है, आफ्टर दैट इंजॉयमेंट खत्म, मगर उसका जवाब बाकी है, अजाब बाकी है, अल्लाह ना करे अल्लाह नाराज हुआ तो पनिशमेंट बाकी है। तो क्या फरमाया, इंजॉयमेंट के लिए गुनाह मत करना, इंजॉयमेंट खत्म हो जाएगी, अजाब बाकी रह जाएगा। और अगला सेंटेंस कितना खूबसूरत है, फरमाते कभी भी तकलीफ की वजह से नेकी मत छोड़ना, तकलीफ खत्म हो जाएगी, अजर बाकी रह जाएगा। है, अब मिसाल देता हूं, इसकी 2-3 एग्जाम्पल समझिए। गुनाह की एग्जाम्पल तो आप समझ गए कि कोई भी थोड़ी देर का गुनाह करता है, लज्जत पाता है, वो गुनाह खत्म, अजाब बाकी। अब नेकी में क्या होता है, फजर के लिए उठना है, नींद आ रही है, दिल नहीं चाह रहा, आप उठे, आपने वजू किया, फजर पढ़ा, वो उठने की तकलीफ तो खत्म हो गई ना, वापस सोना है तो सो जाइए, मगर फजर का अजर और सवाब बाकी रह गया है। रमजान के रोजे डिफिकल्ट हैं, लेकिन इफ्तार के बाद तकलीफ खत्म हो जाती है, हम खाते पीते हैं, मौज करते हैं, मगर सवाब बाकी रह जाता है। कभी कभी आपको कोई मस्जिद के में बुलाता है, यार चलो भाई बयान हो रहा है, इज्तिमा हो रहा है, कोई नेकी की बात हो रही है, नहीं यार दिल नहीं चाह रहा, आप आ गए, आधे 1 घंटा बैठे, फिर चले गए, वो आपका जो टेंशन था या प्रेशर था वो खत्म हो गया, मगर सवाब बाकी रह गया। तो अब इस फार्मूले को याद रखिएगा, जब भी गुनाह आपकी तरफ आए ना, आप सोचे कितनी देर का फायदा है, 1 घंटा दोस्तों के साथ बैठूंगा, बुरी बातें करूंगा, 2 घंटे फिल्म देखूंगा, 2 ढाई 3 घंटे, बस उसके बाद जवाब तो बाकी है ना, कयामत तक अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। नहीं यार, मुझे इंजॉयमेंट के लिए गुनाह नहीं करना है। और जब कोई नेकी का काम आए और आपको लगे यार दिल नहीं चाह रहा, मजा नहीं आ रहा, बोरियत होगी, छोड़ना यार, तो बंदा सोचे कितनी देर की नेकी है, आधे घंटे की, 1 घंटे की, बस 2 घंटे की, और सवाब बाकी रह जाएगा। लेट्स डू इट। अगर ये बात समझ आ गई ना आपको, तो इंशाअल्लाह देखिएगा गुनाह से बचना और नेकियां करना आसान हो जाएगा। तो अब क्या फरमाया कुरान ने कि जिसने अपने नफ्स को रोका, क्या खूबसूरत आयत है, वअम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही वनहन नफ्स अनिल हवा। अब वो रहा वो जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरा और नफ्स को ख्वाहिश से रोका, तो बेशक जन्नत ही उसका ठिकाना है। और एक और जगह कमाल से फरमाया, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नता। मुबारक हो उनको जो अल्लाह से डरते हैं ना, सब्र करते हैं, गुनाह नहीं करते, रुक जाते हैं। कुरान कहता है जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरे, उसके लिए 2 जन्नतें हैं, 1 नहीं 2 जन्नतें हैं। सूरह रहमान की आयत है। तो पता चला कि नफ्स को रोकना ये आसान भी नहीं है, हाँ दिल बहुत चाहता है, मगर ये सब्र जो है ना, इन्नल्लाह मअस साबिरीन का जो मेराज है, जो टॉप ऑफ द लिस्ट सब्र है, वो ये सब्र है। अच्छा, अब आते हैं एक और सब्र की सूरत कि अब आपको किसी ने गुस्सा दिला दिया, बुरा भला कहा, या आपके मिजाज के खिलाफ बात हो गई, अब आपने रोकना है अपने आप को। अब गुस्से का इजहार नहीं करना, लड़ाई नहीं करनी, गाली का जवाब गाली, ईंट का जवाब पत्थर, अंग्रेजी का मकूला है ना, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, नहीं, ये हमारी शरीयत हमें नहीं सिखाती। अच्छा, आजकल किसी को कहो ना यार आप क्यों यार लड़ाई कर रहे हैं, भाई मैं जवाब ना दूं तो लोग समझेंगे कमजोर आदमी हूं, मुझे अपना रोब भी तो रखना है, मैं भी तो पता चले कौन हूं, अपना बताऊं तो सही कौन हूं। सच्ची बात पता है क्या है, जो टिट फॉर टैट करता है, गाली का जवाब गाली से देता है ना, वो वाकई बता देता है वो कौन है, वो अपना तारुफ करवा रहा होता है कि ये भी ऐसा है, मैं भी वैसा ही हूं। ओ भाई, अच्छा फिर एक और अजीब जुमला बड़ा मशहूर है आजकल, जनाब हम शरीफ के साथ शरीफ हैं, हम बदमाश के साथ बदमाश हैं। मुझे आज तक समझ नहीं आई ये कौन सा बटन लगा हुआ है आपके अंदर कि शरीफ के साथ आप शरीफ हो जाते हैं, बदमाश आता तो आप भी बदमाश हो जाते हैं। जनाबे वाला, शरीफ आदमी शरीफ के साथ भी शरीफ होता है, बदमाश के साथ भी शरीफ होता है, जब भी तो वो गलत आदमी अच्छा होगा ना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने गालियां सुनकर दुआएं दी हैं, पत्थर बरसाने वालों को भी दुआएं दी हैं, मगर हम तो तैयार ही रहते हैं, यार मैं बताऊंगा इसको मैं कौन हूं, एक गाली दी है मैं इसके साथ पुश्तों को गालियां दूंगा, तो फिर आप भी वैसे ही हो गए ना जनाब। हदीस पाक क्या है, हु इज मोर स्ट्रॉन्गर, हु इज मोर पावरफुल। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बहादुर वो नहीं, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, बहादुर वो नहीं जो पहलवान और दूसरे को पछाड़ दे, बल्कि बहादुर वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप को काबू में रखे। असल बहादुरी ये है। तो अगर आपने वाकई सब्र से मदद लेनी है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन का मुजदा लेना है,
تو بدلے نہیں لینا ہے، معاف کرنا ہے۔ ذرا مل کر میرے ساتھ شب قدر کی دعا دہرائیے گا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ واٹ از دا میننگ؟ اس دعا کا معنی کیا ہے؟ اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے؟ اللہ مجھے معاف کر دے اور میرے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ مگر دیر از اے کوسچن، آپ نے معاف کر دیا سب کو؟ بندہ کہتا ہے جی میں تو انتظار میں بیٹھا ہوں، میں تو موقع کی تلاش میں، بس موقع ملے پھر بتاؤں گا میں کون ہوں۔ ہاتھ میں آ نہیں رہا بندہ، ٹرائی کر رہا ہوں کسی جگہ آ جائے، بس کوئی اس کے پیسے ویسے آ جائیں، کوئی اس کا معاملہ میرے پاس آ جائے، بس پھر دیکھو کیا کرتا ہوں۔ بیٹھے اس انتظار میں بیٹھے بہت سارے لوگ، کمال ہے یار، یعنی دشمنیاں پالی ہوئی ہیں، رشتہ داریاں کاٹی ہوئی ہیں، دوستوں کے پاس جا نہیں رہے ہیں، میاں بیوی میں لڑائی ہے، ایک سوری کے لیے بیوی گھر بیٹھی ہے، وہ کہتی شوہر سوری کہتے تو میں آ جاؤں گی، شوہر کہتا بیوی معافی مانگ لے تو میں لے آؤں گا۔ ارے بھائی کوئی بھی آگے بڑھ کے معافی کر لو بھائی، اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہو، بندوں کو معاف کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ مجھے خود بتائے نا یہ کیسی دعا ہے کہ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں نے کسی کو معاف نہیں کرنا، یہ بنتی ہے دعا؟ اللہ سے پتہ ہے کیا کہیں؟ اے اللہ میں نے بندہ ہو کر تیرے سارے بندوں کو معاف کر دیا ہے، تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے نا، اللہ تو بھی مجھے معاف کر دے۔ لک ایٹ دا وے ٹو ٹاک، یہ مزہ ہے نا بات کرنے کا، پھر دعا کرنے کا لطف بھی آئے گا آپ کو۔ تو دشمنیاں نہ رکھیں، غصے پر قابو پائیں، معاف کریں۔ ایک حدیث سن لیجئے، لرزا دیتی ہے، ڈرا دیتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، حدیث کا خلاصہ ہے، اور جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جاتا۔ اب بتائیے ہم معاف کرتے ہیں، ہم رحم کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ ہم پر رحم کرے، ہم کسی پر رحم نہ کریں، نہیں ہوگا رحم، پہلے اپنے اندر تو لائیے یہ باتیں۔ اب ایک آیت سنیے گا، اس کے تحت ایک واقعہ، اور پھر میں بیان کو کنکلوڈ کرتا ہوں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ قرآن میں رب فرماتا ہے جو خوشحالی اور تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ بڑی خوبصورت بات ہے، یہ غریب اسلامی بھائیوں کے لیے بھی مدنی پھول ہے۔ امیر تو خرچ کرتا ہے نارملی، غریب خرچ نہیں کرتا اللہ کی راہ میں۔ ہمارے قبلہ مفتی قاسم صاحب نے تفسیر قرآن صراط الجنان میں ایک بڑی پیاری بات لکھی۔ آپ کہتے ہیں پوری دنیا کے امیروں کا سروے کر لینا، ان کی جو پیسے بڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں چیریٹی کر رہے ہوتے ہیں، مدد کر رہے ہوتے ہیں، وہ مدد اور وہ نیکی ان کے پیسے بڑھا رہی ہوتی ہے۔ اور پوری دنیا کے غریبوں کا سروے کریں تو ان میں سے بڑی تعداد وہ جو خرچ ہی نہیں کرتی اللہ کی راہ میں، کہتے ہیں ہم کیا خرچ کریں، ہم تو غریب ہیں، ہم پر لوگ خرچ کریں۔ میں آپ کو فارمولا دے رہا ہوں اور یہ قرآن سے دے رہا ہوں، جو تنگی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ آپ تنگی میں آپ روپیہ خرچ کریں، یہ نہیں کہتے آپ 10,000 روپے خرچ کریں، جتنی آپ کی حیثیت، یہ کاروبار ہے، آپ 1 روپیہ دیں گے اور آئے گا، آپ 10 روپے دیں گے اور آپ کسی نہ کسی نیکی کے کام میں خرچ کرتے رہیں، آپ غربت سے باہر آ جائیں گے۔ If you want to take out yourself from that problem، آپ آئے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کریں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو تنگی اور خوشحالی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور اگلا پارٹ کتنا خوبصورت ہے، فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، فرمایا اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ انعام کیا ہے؟ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ اور پھر ہاں زندگی میں کلیمٹیز، پرابلم، بیماریاں، مشکلیں، قرآن خود کہتا ہے کہ من قریب تمہیں آزمائیں گے، کبھی بیماری آئے گی، کبھی بھوک آئے گی، کبھی مال کم ہو جائیں گے، کبھی ڈسٹربنس آئے گی، خوف آ جائے گا، تو بی ریڈی فار دیٹ، صبر کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ تو اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم اس آیت پر عمل کرنے والے بن جائیں تو زندگی بڑی آسان ہو جائے گی۔ یہاں ایک میں عقیدے کی بات بھی کلیریفائی کر دوں، کچھ لوگوں کو بعض اوقات کنفیوژن ہوتی ہے، یہ لوگ کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیے گا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے ایمان والو صبر سے اور نماز سے مدد چاہو۔ کیا صبر اور نماز خدا ہیں؟ بتائیے، نہیں ہے نا، اللہ تو نہیں ہے۔ ہم صبر اور نماز کی عبادت تو نہیں کرتے، تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو تو غیر اللہ سے مدد مانگنے کا درس تو ہمیں قرآن دے رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے سوا کسی چیز سے
یا کسی شخصیت سے مدد لینے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ اگر آج کے دور میں کوئی اللہ کے نبی سے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا بھر دو جولی میری یا رسول اللہ، تو یہاں کوئی شرک کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہاں یہ نیت نہیں ہے کہ ہم ان کو خدا مان رہے ہیں، یا یہ بھی نیت نہیں ہے۔ ایک بات ایک عقیدہ کلیئر کر دیتا ہوں، پوری دنیا میں عاشقان رسول کا یہی عقیدہ ہے کہ کوئی نبی، کوئی صحابی، کوئی ولی اپنی طرف سے کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، وہ سب رب کے محتاج ہیں۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، جو اللہ کا ہے وہ اس کا اپنا ہے۔ ہاں، اللہ نے اپنے مخصوص بندوں کو کچھ عطائیں کی ہوئی ہیں، کچھ پاورز دیے ہوئے ہیں، وہ اللہ کی عطا سے اگر کسی کو تقسیم کرتے ہیں تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ یہاں ایک اور بات سمجھنی ہے، دنیاوی طور پہ بھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی باس ہوتا ہے اپنے کسی مینیجر کو پاور آف اٹارنی دے دیتا ہے کہ یہ تمہارے پاس اس پراپرٹی کا پاور ہے، تمہارے پاس فلاں چیز کا پاور ہے، وہ اس پاور کے بہاف پر وہ کام کر دیتا ہے، مگر کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہی از دا اونر، ایکچولی ہی ہیو اٹارنی، ہی ہیو پاور آف اٹارنی۔ بالکل ہمارا بھی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے کچھ مخصوص بندوں کو، اپنے پیاروں کو کچھ اختیارات عطا فرمائے ہیں، اور جب وہ ان اختیارات پر عمل کرتے ہیں تو ایکچولی وہ اللہ ہی کی عطا ہے۔ ہاں، دنیا میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی شخصیت یا کوئی بزرگ یا کوئی اللہ والے اپنی طرف سے دیتے ہیں، رب کا اس میں کوئی دخل نہیں، تو یہ شرک ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ ہمارا سب کا عقیدہ یہ ہے کہ جو کچھ دنیا میں اگر کسی ولی، نبی، صحابی کے پاس ہے وہ رب کا دیا ہوا ہے، رب کی عطا ہے، رب ان کو دیتا ہے، رب کو کوئی نہیں دیتا۔ رب کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کا اپنا ہے۔ تو یہ کانسیپٹ بھی کلیئر ہوتا ہے قرآن پاک کی اس آیت سے۔ اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں رب کریم